جناب ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں فیض رمضان میں، اور اب جن مہمان کو ہم آپ سے ملوانے لگے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا یہ کہ ہمارا بنوریا آنا جانا لگا رہا، لیکن کچھ دن ایسے آئے کہ جس میں مجھے رات بھی بنوریا میں ہی گزارنی پڑی۔ اس موقع کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جناب جب فجر کا وقت ہوتا ہے، ہم نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد فجر کی اذان کا انتظار کیا، اذان جیسے ہی شروع ہوئی تو سمجھ لیں قدم بھی رک گئے، سماعتیں بھی تھم گئیں، دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی یا تیز ہو گئی، یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور میں نے فجر میں اذان جب سنی تو سننے کے بعد یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبر تھے، میں نے ان کو کہا کہ کون آدمی ہے یہ، کیا کہیں سے آپ نے ریکارڈ کروائی ہوئی آپ اذان چلوا رہے ہیں کہیں سے، یا کون ہے آج اسپیشل کوئی اذان دی جا رہی ہے؟ با خدا جسے کہا جاتا ہے نا کہ ایسی اذان، ایسے الفاظ، ایسا انداز کہ کلیجہ چیر دے انسان کا، وہ چیز تھی۔ اور مجھے بتایا گیا کہ نہیں جی یہ حضرت تو یہیں ہوتے ہیں اور اسی انداز میں اذان دیتے ہیں، ان کی اذان پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ جو لوگ بنوریا سے تعلق رکھتے ہیں یقیناً آپ کی اذان کے تو دل سے ہر کوئی فین ہے۔ اچھا جی، یہاں بنوریا میں آپ نے ماشاءاللہ تعلیم بھی حاصل کی، مفتی بھی ہیں، لوگوں کو اذان سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور آپ کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بلایا جاتا رہا ہے۔ آپ کی ایک پوری لائیو سٹوری ہے، آپ تاجکستان سے یہاں پر آئیں۔ بیرون کے مہمان میں جب ہم نے مولانا حجت اللہ کو لیا تھا جرمنی سے، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ان کے ماموں بھی ہیں اور بڑی خدمات ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں تو بے مثال کرتے ہیں۔ یقیناً بنوریا سے تعلق رکھنے والے اس نام کو سننے کے بعد ہی پہچان جائیں گے، یا میرے ہنٹ دینے کے بعد ہی پہچان گئے ہوں گے کہ میں ذکر کر رہا ہوں جناب شیخ مفتی عبدالقہار کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قہار بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو یہاں دیکھا نہیں تھا، میں آپ کو جانتا نہیں تھا، لیکن آپ کی آواز نے مجھے آپ کا گرویدہ، آپ کا فین بنا دیا۔ شکریہ، جزاک ماشاءاللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں، جزاک اللہ خیراً جزاک۔ ہم مشکور ہیں جی، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ اللہ۔ قہار بھائی اذان کے اوپر آئیں گے، وہ تو ہم نے آپ سے سننی ہی سننی ہے، آج ناظرین کو بھی دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہ جو آپ کا تاجکستان والا جو معاملہ ہے، آپ وہاں سے پاکستان آئے، تو پاکستان کب آئے، کیسے آئے، کیا صورتحال تھی، پھر بنوریا کب پہنچے، یہاں آ کے کیا کیا، اور بنوریا میں ایسا کیا پسند آ گیا کہ آپ نے کہا کہ بس مرنا جینا اب تو یہیں ہو گیا؟ سر بتائیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بچپن میں اپنا ملک میں تھا، بس اللہ مہربان نے محبت علم کو میرا قلب میں ڈالا، کیا بات ہے۔ اور علم کا محبت مجھے بے چین کر دیا، اور طلب علم کے لیے میں نے تمنا کیا، دعا کیا کہ اللہ مجھے ایسا ملک نصیب فرما لے کہ اسلامی ہو، میں جاؤں وہاں طلب علم کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اور بعد میں اللہ مہربان نے ہجرت فرمایا، جب افغانستان آ گیا انہوں نے فرمایا کہ یا تو اتنا وہ نہیں ہے، پاکستان ایسا ملک ہے، بہترین جگہ ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں جاؤ آپ کا تمنا پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ پھر مجھے اللہ رب العزت مجھے لے کر آیا، سب سے پہلے اکوڑا خطک میں نے وہاں 5 سال تعلیم حاصل کیا۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد میں آ گیا کراچی کا محبت مجھے بے چین کر کے ادھر لے کر آیا۔ اور جب میں آ گیا دارالعلوم کراچی میں، تمنا تھا کہ وہاں داخلہ لے لو، وہاں علم حاصل کر لو، لیکن وہاں نہیں ہو سکا، اور تقدیر یہاں بنوریا میں تھا۔ اللہ مہربان نے مجھے یہاں کا نصیب فرمایا، اور تقریباً 1997 میں ادھر سے آیا ہوں۔ صحیح ہے۔ ویسا تو اپنا ملک سے 92 سے آیا ہوں، 1992۔ ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ میں ادھر آ گیا، جامعہ بنوریا میں داخلہ لیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور طلب علم حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے نصیب فرمایا مؤذن بھی ہو، پڑھاتا بھی ہوں، اذان بھی سکھاتا ہوں، اور میرا الحمدللہ بفضلہ و کرمہ و مددہ و عونہ شاگرد بہت ہیں، اور الحمدللہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ لوگوں کا محبت نے مجھے لے کر یہاں تک لے کر آیا، الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے دیکھیں یہ دین کو سیکھنے کے لیے ہجرت کی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ماشاءاللہ 30 سال آپ کو یہاں ہو گئے، تو کبھی پاکستان میں، کراچی میں، بنوریا میں کوئی ایسا وہ تو نہیں ہوا کہ کہاں میں انجان لوگوں میں بسا ہوا ہوں، کہاں
کہ اپنے لوگ نہیں ہیں؟ کوئی ایسی فیل تو نہیں آئی کہ بھئی ایسا احساس تو نہیں ہوا؟ نہیں میں اتنا خوش ہر وقت میں دعا کرتا تھا یا رب العالمین مجھے ایسا جگہ نصیب فرما میں طلب علم کر لوں. اتنا مجھے پسند آ گیا پاکستان. یقین کرو جب میں پاکستان میں داخل ہو گیا ہر جگہ دیکھا کہ ایسا اسلامی لکھا ہوا ہے مثلا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہر جگہ میں پشاور کی طرف سے آیا اور یقین کرو میرا بال ایسا کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یا رب العالمین کیوں میں جلدی ادھر نہیں آیا تھا اپنے جوانی میں کیوں نہیں آیا کہ میں ادھر طلب علم کر لوں حاصل کر لوں. لیکن شکر ہے کہ اللہ نے اس وقت بھی قبول فرمایا الحمدللہ. اتنا میں خوش ہوں. پاکستان انتہائی میں کہوں کہ پاکستان پورا دنیا میں جنت ہے اسلام کے لحاظ سے الحمدللہ. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. طلب علم کیا جس طرح مجھے تمنا تھا اللہ نے مجھے تمنا پورا فرمایا. اور ساتھ ساتھ جامعہ بینورا میں ہو اللہ تعالیٰ مفتی نعیم کو مغفرت فرما لے. انہوں نے مجھے یہاں مقام دیا جگہ دیا عزت دیا حفاظت فرمایا اور مجھے شادی بھی کروایا الحمدللہ بفضلہ و کرمہ. اللہ ان کو مغفرت فرما لے. اللہ تعالیٰ ان کو درجات کو بلند فرما لے. جنت الفردوس مقام نصیب فرما لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین ثم آمین. تو بھابھی ہماری پاکستانی ہے؟ جی الحمد میرے اہلیہ پاکستانی ہے ساواتی ہے الحمدللہ. بس 2 بچے ہیں میرا الحمدللہ ماشاءاللہ. بیٹا بیٹی؟ دونوں بیٹا ہے محمد اور ابو بکر. ارے کیا نام ہے جی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کو اذان وغیرہ سکھانا شروع کر دیا؟ بے شک تمنا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کر لے حافظ بن جائے عالم بن جائے مفتی بن جائے داعی اللہ بن جائے خدمت دین کرے جب تک سانس ہے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے. آمین آمین. تو بچے ماشاءاللہ ابھی پڑھ رہے ہوں گے چھوٹے؟ ابھی میرا بیٹا تو ماشاءاللہ 5 سال کا ہونے والا ہے اور دوسرا جو ابو بکر ہے 2 سال ہونے والا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی کار بھائی یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں مسجد کی بھی مصروفیات ہیں اور بڑا آپ اطمینان خوش الحمدللہ یہ سارا سفر چل رہا ہے. کبھی کوئی ایسا کوئی لمحہ ہو بنوریا کا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو کہیں کہ جی یہ والی جو بات ہے نا یہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا زندگی میں؟ کچھ ہوا ایسا؟ الحمدللہ بینورا میں مجھے اتنا عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. مجھے اتنا اچھا جگہ میں رکھا ہے مجھے احترام کرتا ہے عزت کرتے ہیں. میں انتہائی خوش ہوئی اس بینورا میں اور اس مفتی صاحب سے لے کر نعمان صاحب فرحان صاحب قاری عبد المنان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ ان کو خوش رکھے. آمین ثم آمین. کار بھائی یہ بتائیں کہ اذان جو آپ سکھاتے ہیں ماشاءاللہ بچوں کو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ کوئی کورس ہے اس کا یا بچے آتے ہیں آپ ان کو ویسے پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو پڑھانے کا تدریس کا عمل ہے وہ تو ایک علیحدہ ہے. جی اذان سکھانا کیونکہ ہم ناظرین بھی سنیں گے نا تو انہیں پتہ لگے گا کہ جی اذان ماشاءاللہ آپ کی کیا ہے سبحان اللہ. تو کیا کتنا ٹائم لگتا ہے بچے کو سیکھنے میں کچھ اس کے متعلق تو بتائیں. یہ موقف اس طالب علم پر ہے جتنا محنت کرتے ہیں جلدی سیکھیں گے. اور جیسے کہتے ہیں کہ جس چیز میں محبت پیدا ہو جائے گا جتنا دور کیوں نہ ہو قریب بن جاتا ہے. اس طرح میرے پاس ایسا مخلص طالب علم ہے کہ ان کا شوق ہوتا ہے. جس آدمی کو شوق ہو جلدی سیکھیں گے جس کا شوق نہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. ہاں کتنے شاگرد ہوں گے ویسے ابھی تک؟ الحمدللہ بہت ہے. ویسا تو میں شعبہ غیر ملکی میں پڑھاتا ہوں وہاں 20 21 25 طالب علم اختیاری ہے مجبوری نہیں ہے جو آ جائے بسم اللہ پیش آمد خوش آمد. کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ ابھی آج کل اعتکاف میں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ ایک بڑے حلقہ 30 35 40 تک تقریباً پہنچتے ہیں الحمدللہ. اور میں ان کو اذان سکھاتا ہوں. مجھے تقریباً 2 3 4 قسم اذان یعنی انداز ہے. سب سے پہلے والا یعنی بیت اللہ شریف کا اذان ہے یہ آسان ہے تھوڑا سا آدمی جلدی سیکھتا ہے. اور دوسرا اذان ہے کہ میں تو اپنا انداز ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز سن لیا وہ تو اپنا ایک انداز ہے وہ میں دیتا ہوں ماشاءاللہ. اور باقی جو آپ نے کہا 4-5 انداز ہیں وہ بھی یہی ہے اسی طرح ہے بس تھوڑا سا آواز کو مختلف ہاں تھوڑا سا مختلف ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ ماشاءاللہ آپ کو تو دور دور سے اذان آپ کی تلاوت سننے بھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا تو یہ آپ نے جو یہ سب سیکھا اذان کا سیکھنا تلاوت کا ہونا تو یہ آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ کا استاد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ میں جامعہ میں جب داخل ہوا یہاں استاد محترم اساتذہ بھی ہے اور شوق بھی ہے سیکھنے کا مثلا اور اساتذہ جو حفظ میں اصل میں نہیں تو حافظ تو نہیں ہوں لیکن ایک محبت ہے ایک شوق ہے ایک رغبات ہے. یہاں جو جامعہ بینورا میں محفل قرات ہوتا تھا سن 2003 4 5
देख कर शौक पैदा होता था। मैं भी तमन्ना करता काश कि मैं भी इनकी तरह सीखता था, काश कि मैं इनकी तरह तिलावत करता था। ये नहीं करते करते बस अल्लाह मेहरबानी नसीब फरमाया, यहाँ तक पहुँचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कार भाई ये बताएं कि जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि लोग दूर दूर से आते हैं आपको सुनने के लिए, तो इसमें कोई वाक़या होगा, कोई मिलता होगा, कोई बताता होगा कि हज़रत मैं तो देखें इतनी दूर से चल कर आया हूँ आपके लिए, लोगों की जो मोहब्बत है, कोई वाक़या वगैरह तो सुना है इस हवाले से? एक दफ़ा मैं मस्जिद में थे, एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि मैं, आप जानते हैं मैं कहाँ से आता हूँ? मैंने कहा नहीं। आप फरमाइए कहाँ से? कहते मैं खेमाड़ी से आता हूँ। अच्छा। कराची में एक जगह खेमाड़ी। जी खेमाड़ी बहुत मशहूर जगह है भाई। जी जी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से आता हूँ, रास्ता में दुआ कर दिया अल्लाह मुअज्जिन साहब इमाम हो जाए। मैंने कहा यार क्यों? कहते एक मोहब्बत है, आपका तिलावत हमें इंतहाई पसंद है। मैंने कहा और असातिज़ा भी है, वो हाफिज़ है, उलमाए किराम, कहते हर आदमी के अपना दिल है, और मैं वहाँ से खुसूसी आपके पास आता हूँ सुनने के लिए। मैंने कहा या अल्लाह शुक्र अल्लाह ताला, मैंने कहा आपको जज़ाए खैर दे। इस तरह वाक़ात भी है माशाल्लाह। एक आध और भी कोई बताए ना। और अज़ान के लिए एक दफ़ा मैं ज़ोर की नमाज सुन्नत अदा किया और मैं इंतज़ार में था कि इमाम साहब तशरीफ़ लेंगे। अचानक एक आदमी मेरा सामने आ गया, मुझे कहते हैं कि अब मुअज्जिन साहब कहाँ है? मैंने कहा या अल्लाह खैर। मैंने कहा क्यों? कहते उसका अज़ान मुझे इंतहाई पसंद है। मैंने कहा अभी आएगा। मैंने नहीं बताया कि मैं हूँ, कि इंसान खिजालत होता है। फिर मैंने कहा कि आप सब्र कर दीजिए, वो आ जाएगा। फिर वो इंतज़ार कहते मुझे बताया अब इक़ामत तो करता है ना? मैंने कहा जी जी। फिर मैंने कहा या अल्लाह खैर किसको क्या बताऊँ? फिर दोबारा उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर, सिर्फ मुझे चेहरा दिखाओ, मैं इसको एक दफ़ा देखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों इस तरह है? कहती मैं 4-5 महीना का मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, इसका अज़ान मुझे रुलाता है। अल्लाह, मैं दुआ कर या रब्बुल आलमीन इसका चेहरा में एक दफ़ा देख लो। अल्लाह अकबर। मैं दुआ करता, मैं लगा या अल्लाह इमाम साहब ना हो, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसके सामने अच्छा नहीं लगता है, खिजालत होता है आदमी। अचानक इमाम साहब आ गया। इमाम साहब आ गया, ज़ाहिर है कि जब आ गया फिर मैं ख़ुद इक़ामत किया, और फिर इक़ामत कर दिया, मुझे ऐसे देख लिया, बाकी बस चले गया। इस तरह वाक़ात भी है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने आपकी आवाज़ के अंदर कुछ मुनफरिद रखा है अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ में, माशाल्लाह। और यह आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने उस आवाज़ को अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बयान करने के लिए, लोगों को अल्लाह के घर तक बुलाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये बताइए कि माशाल्लाह ये लोगों की मोहब्बतें और ये सारा सफ़र चल रहा है, और माशाल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपसे इसी तरह काम लेता है। आमीन। अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए, आमीन। आपकी औलादों को भी नसीब फरमाए, आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आने वाले वक्तों में कोई अभी जैसे शागिर्द आपके हैं, तो कुछ इस तरह का इरादा है कि इसे बाकायदा कोई कोर्स की एक शक्ल दी जाए अज़ानों को सिखाने के एतबार से, कुछ है इस तरह कोई प्लानिंग है? हाँ इंशाल्लाह, तमन्ना है मेरा कि इस तरह लोगों को सिखा दो। वैसा मेरा शागिर्द भी बहुत है, मेरा तरह बिल्कुल कॉपी। अच्छा। इक़ामत ऐसा करता है कि कभी कभार इमाम साहब मुहतरम तशरीफ़ नहीं है, मैं आगे होता हूँ। हाँ। जो मेरा शागिर्द है इक़ामत करते हैं, लोग इस तरह देखते हैं ये मुअज्जिन साहब तो इमाम, मुअज्जिन साहब तो आगे। हाँ, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कई दफ़ा इस तरह हुआ। अच्छा। और लोग भी मुझे कहते यार आपने इक़ामत किया, आप तो इमाम थे। मैंने कहा यार मेरा शागिर्द है माशाल्लाह। इस तरह शागिर्द बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह आपकी अज़ान पूरी दुनिया में सुनी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हर जगह। कौन है जिसने आपके आवाज़ में माशाल्लाह अज़ान न सुनी हो? ऑफ़र भी हुई होगी कहीं से कि जी आ जाएं हमारे पास, इधर आ जाएं, या हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो बनौरिया क्यों नहीं छोड़ा? हुआ कुछ इस तरह? हाँ, मैं इस तरह होता है, लेकिन मैं कहता हूँ जब मैं मादार इल्म में हूँ, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तालीम दिया है। यहाँ तक मुझे लेकर कि मुझे यानी सितारा बना दिया उन्होंने। हरगिज़ मैं नहीं छोड़ूंगा बिनूरिया को, क्योंकि मुझे मादार इल्मी है। हाँ, अगर ये खुद भेजेंगे और तश्कील करेंगे तो और अलग बात है। लेकिन मैं खुद नहीं जाऊंगा हरगिज़, क्योंकि मादार इल्मी याद जब तक सांस है खिदमत करता रहूँगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह, शाना बशाना इंशाल्लाह। माशाल्लाह। कहाँ से ऑफ़र हुई कुछ बताएंगे? कराची से और जगहों से। अच्छा। मेरा क्लास फेलो जो दुबई में होते हैं, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ जी कह दीजिए, हम वहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में अपना मादार इल्मी में जिस जगह में पढ़ा हूँ वहाँ खिदमत करूँगा जब तक सांस है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वरना लोग तो जी मौके की तलाश में होते हैं निकलने के लिए, तो दुबई को आपने ठुकरा दिया।
افسوس تو نہیں ہوا کہ دبئی کو کیوں ٹھکرا دیا؟ خیر ہے بس اللہ تعالیٰ، بس میرا دبئی ادھر ہے پنڈریا میں. یہی دبئی ہے جی، یہی ساری دنیا یہی بسی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اچھا بنوریا سے جو لوگ ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کے تو لوگ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو محبت ہے، جی 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 بے شک. باقی جو لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کوئی تھائی لینڈ ہے، کوئی کینیڈا ہے، کوئی امریکہ ہے، کوئی کمبوڈیا ہے، ان میں سے آپ کی جب تاجکستان والے آپ کو ملتے ہیں کوئی پڑھنے آتا ہو تو ان کے ساتھ کیا دیکھ کے کیسی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں جی ظاہر ہے اپنی کہ برادری؟ ظاہر ہے کہ وطن ہے نا، ان کو دیکھیں گے اور خوش جائیں گے. لیکن میرا سمجھ سب طالب علم ایک ہی ہے، کیونکہ طالب علم تو جنتی لوگ ہیں، بے شک وہ تو اور ہوں گے، اس وجہ سے خوشی اظہار ہوتا ہے. خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو ویسے آپ کی زیادہ اچھی بنتی کس کے ساتھ ہے؟ پاکستانیوں کے ساتھ بنتی ہے، باہر والوں کے ساتھ بنتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلا پاکستانی ہے، پھر اسی بات اور. کیونکہ آپ خود بھی پاکستانی ہیں بھائی. جی 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 الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا قہر بھائی، مائک ہمارا موجود ہے، ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ جو آپ کی، میں تو یہی کہوں گا کہ فجر والی جو اذان ہے نا وہ ذرا سنا دیں ہمیں. بالکل بے شک انشاءاللہ. بسم اللہ. تو ناظرین کرام، جناب مفتی شیخ عبدالقہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مرکزی مسجد ہے جامعہ بنوریہ عالمیہ کی، اس میں بطور مؤذن خدمات انجام دیتے ہیں. 30 سال پہلے پاکستان آئے اور دل یہیں پر بس گیا. اذان بس آپ سنیں، میں کیا کہوں، بس آپ سنتے جائیں اور اس کے بعد سنتے ہی چلے جائیں. بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللہ ماشاءاللہ. حي على الصلاة.
الصلاة خير من النوم. الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ناظرین کرام، ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے الفاظ، ہر چیز بس یکسو ہو جاتی ہے کہ جو آواز آ رہی ہے وہ آتی رہے اور بس آپ خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے رہیں. اور جب فجر کے بعد یہ فجر کے نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے، اس موقع پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ جب بنوریا سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں تو بس شاید صرف انسان نہیں بلکہ چرند پرند بھی، حیوانات بھی، ہوائیں بھی، ہر چیز جڑ کر جو ہے وہ ان آوازوں کو آج تک لے کر جاتی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. قہر بھائی، یہ آپ کا ایک اپنا ایک انداز ہے جس میں آپ نے اچھا یہ آپ نے خود اس کو ترتیب دیا ہے، تو یہ کیسے مطلب ترتیب دینا، اس کی لے طرز جو بھی ہوتی کیسے بنائی آپ نے؟ ظاہر ہے کہ میں اذانیں سنتا رہتا رہا، تلاوات بھی سنتا رہتا رہا، اور جس جگہ میرا دل میں پسند ہوتا تھا نا اس کو میں اپنے اذان میں یعنی شامل کرتا تھا کہ یہ اذان دل نشین ہے اور دلکش ہے، محبت والی آواز ہے. اسی طرح میں اپنا اذان، یہ جو انداز ہے میں اپنا اذان ہے، اپنا انداز ہے، اسی طرح میں نے یعنی کوشش کرتا رہا. ظاہر ہے کہ الحمدللہ تحدث بالنعمہ 21 سال ہو گیا میں مؤذن ہوں. اور ظاہر ہے کہ انسان جو ایک کام میں زیادہ ہوتا ہے پھر سنیات بھی بن جاتا ہے، استاذ بن جاتا ہے، تجربہ کار بھی بنتا ہے. اور شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. قہر بھائی یہ بتائیے کہ اذان کی نسبت سے، اذان سے اس ایک تعلق ہے نا، یہ آپ کا بڑا جڑا ہوا ہے، بڑی قربت ہے آپ. بے شک بے شک. اس کے نتیجے میں آپ کو کہاں کہاں جانا ہوا، کہاں کہاں لوگوں نے آپ کو بلایا، آپ نے اذان دی، آپ کی آواز کہاں کہاں؟ یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، تو تھوڑا سا آپ بھی تو بتائیے. واقعی میں جب مفتی صاحب رحمہم اللہ، اللہ اس کو مغفرت فرما لے، آمین، ان کی دور میں مجھے محمد علی سوسائٹی میں ایک مسجد ہے نجم مسجد، جی، وہاں مجھے مفتی صاحب سے درخواست کیا کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے. انہوں نے کہا ہم نے اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا مفتی صاحب صرف ایک اذان دو اذان اجازت دے دیجئے تھے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ آپ نہیں جائے گا جب تک آپ اجازت نہیں فرمائیں گے یہ نہیں جائے گا. اور انہوں نے بہت اصرار کیا. پھر انہیں مفتی صاحب نے ایک خادم صاحب کو بھیجا کہ یہ مؤذن صاحب کو بلائیے. پھر میں گیا، انہوں نے کہا اب ان کے ساتھ جاؤ، ایک دو اذان دے دو پھر آ جاؤ. اس طرح پھر مفتی صاحب کی دور میں گیا تھا، 2-3 اذان دیا. وہاں بھی مخلصین بہت پیدا ہوئے ماشاءاللہ، اور ملاقات بھی ہوئی اور تعریفیں بھی کی الحمدللہ. اور جی کچھ بات اس طرح اور جگہ میں، بہت جگہ میں جہاں جاتا ہوں پہچانتا ہے کہ یہ مؤذن ماشاءاللہ جمع بن رفع، اور مجھے درخواست بھی کرتے کہ حضرت اب اذان دے دیجئے. اکثر جگہوں میں دیتا ہوں جہاں میں مہمان ہوتا ہوں، اور اذان دیتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں. الحمدللہ. تو آپ کی جو یہاں بھی اذانیں مختلف چینلز نے بھی ریکارڈ کی ہیں، جی کہاں کہاں ریکارڈ؟ کے ٹی وی نے لے لیا ہے، آج ٹی وی بھی، اور ایک مسابقہ بھی تھا اذان حی علی الفلاح والوں نے. اچھا، یعنی
جیو والوں نے، جی 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 جی، ہاں یہ والوں نے اچھا اچھا، 2-3 جگہوں میں نے اذان دیا. ماشاء اللہ آپ نے اذان دی ہے. یہ خیر آپ جہاں جی زیتون ٹی وی والوں نے بھی ابھی اچھا آج کل جو مشہور ہوا جی ہے ماشاء اللہ یہ انہوں نے بنا دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جہاں آپ ایک بہت بڑے مؤذن ہیں ماشاء اللہ، وہیں آپ انسان بھی بہت بڑے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ جو ظرف دیا ہے اللہ خوش کہ بنوریا کے ساتھ جو تعلق ہے، جو آپ نہ توڑنا چاہتے ہیں نہ بنوریا آپ سے توڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. جزاک اللہ. کار بھائی آپ کی مجھے بتایا گیا کہ مغرب کی جو تلاوت ہے وہ لوگوں کو رلا دیا کرتی ہے. اللہ اکبر. ہاں اذان آپ کی دلوں میں اترتی ہے، الحمدللہ. اذان سنتے ہیں لوگ اور رب کی محبت اور رب کے تصور سے آنسو بہہ جاتے ہیں. وہیں آپ کے جو تلاوت ہے وہ بڑی رقت آمیز تلاوت ہوتی ہے. یقیناً یہ قرآن سے آپ کے تعلق کا منبوذ کا ثبوت ہے. ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ وہ والی جو تلاوت ہے آپ کی جو مغرب میں آپ مختلف ایک انداز میں کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو سنائیے جناب. جامعہ بنوریا کی مرکزی مسجد کے مؤذن جناب شیخ عبدالقہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اذان آپ نے سنی ہے، اب ذرا آپ تلاوت سنیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حسن عطا کیا آواز میں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قار بھائی یہ ویسے کون سی روایت ہے، کون سا انداز ہے پڑھنے کا؟ روایت تو میں اصل بات یہ ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں اور رکھ دیں مائک رکھ دیں جی. ایک محبت ہے میرا دل چاہے جب نماز کے لیے اٹھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں پہلے سے تمنا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں یا رب العالمین یہ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں یہ اذان دیتا ہوں یہ آپ کے لیے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے ایسا آواز دیا میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین یہ خاص آپ کے لیے. جب اس طرح دعا کرتا ہوں پھر اللہ رب العالمین خود بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درد دل وہ اللہ بناتا ہے ہر آدمی کے لیے. کیا بات ہے. جو اپنا آپ کو حلاوت بھی پیدا ہوتا ہے اور جو سامعین ہے اور محبین ہے مخلصین ہے ان کی دلوں میں بھی اللہ رب العزت ایک محبت ایک حلاوت پیدا کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. سب سے پہلے کہ میں اللہ کے دعا کر یا اللہ ابھی میں جو اعمال کرتا ہوں اللہ آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو بھی کرتا ہوں اذان دیتا ہوں جو اعمال ہے نیک ہے کیونکہ انسان جو
اللہ کے لیے نہ کرے پھر یہ تو مناسب بھی نہیں، گناہگار ہے۔ جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ کبھی کبھار درسگاہوں میں اور طالب علم کہتے ہیں استاد جی ایک دفعہ آپ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے، اور میں جب وہاں تلاوت کرتا ہوں طالب علم کہتے ہیں استاد جی آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں الگ ہے اور ہمارا سامنے تلاوت کرتے ہیں الگ انداز ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ لوگ جب آپ مجھے بولتے ہیں آپ تلاوت، میں آپ لوگوں کے لیے تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں وہاں کرا تو میں اس کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تحدث بالنعمہ، یہ تو ہے اس طرح۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قہار بھائی بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، آپ نے ہم سے باتیں بھی کی اور ہماری درخواست کو پورا بھی کیا۔ اور ابتدا میں قہار بھائی نے ایک بات کی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے تھوڑی سی مشکل ہوگی اپنی بات آپ تک پہنچانے میں۔ آپ نے اپنی اردو کے متعلق کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یہ بات یہ ہے کہ میرا اردو انٹرنیشنل گلابی ہے، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ صرف اردو نہیں، آپ خود بھی ماشاءاللہ گلابی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں ان کے مشکور ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ایسا موقع نصیب فرمایا ہے۔ نہیں جی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے، اللہ جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے اسی طرح کام لیتا رہے، آپ اسی طرح، کیونکہ اذان بھی اللہ کی بڑائی جب آپ بیان کرتے ہیں، کسی کے دل میں آواز اترتی ہے تو اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے، دل بھی بدلا کرتے ہیں، لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے کام لیتا رہے، آپ اسی طرح اذانیں دیتے رہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی کو، کبریائی کو اتارتے رہیں۔ بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالقہار صاحب تشریف لانے کے لیے، شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، جزاک اللہ خیرا جزاک۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، جامعہ بنوریہ عالمیہ کی مرکزی مسجد کے مؤذن، یہاں کے استاد، یہاں کے طالب علم، یہاں کے دیرینہ لوگوں کے رفیق، یہاں کے ایک عاشق کہہ لیں، ایک طالب علم کہہ لیں، ایک رہائشی کہہ لیں، تمام القاب آپ کے اوپر جو ہے وہ فٹ بیٹھتے ہیں جسے کہا جائے نا۔ جناب شیخ مفتی عبدالقہار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بین الاقوامی سطح پر ماشاءاللہ آپ کی اذانیں سنی جاتی ہیں، لوگ آپ کی نقل کرتے ہیں، کاپی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کی آواز میں بڑی چاشنی اور بڑا ایک درد عطا کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے اور اسی طرح آپ سے کام لیتا رہے۔ ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک سے اب واپس آئیں گے تو اپنے ایک ادارے کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، تو کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد ملیں۔